مجھ سے ایک شخص نے کہا ایک دن، میں نے کہا مولانا میں تو احترام کرتا ہوں. میں نے کہا کیسا؟ سنو احترام کیا؟ حضور پاک کو غسل دے کر جو قبر میں رکھا گیا تھا نا، حضور کے جسم پر جو پانی کا قطرہ پڑا تھا وہ ویسا ہے، آج تک ہلا نہیں ہے. لوگوں نے کہا جی سبحان اللہ. میں نے کہا ایک منٹ، میں تمہاری چوری پکڑ سکتا ہوں. زندہ تو اٹھتا بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے. قطرہ پڑا ہوتا تو ہل جاتا، وہ گر جاتا. تو کہہ رہا ہے ایک جگہ ہے، نعوذ باللہ تجھے پتھری ٹھیک کہتے ہیں، تو پتھر کی طرح مانتا ہے کہ حرکت نہیں ہے، حیات نہیں ہے اس میں. عجیب دنیا میں ہمیں تم للو پنجو سمجھے ہوئے ہو، اور ہمارا کوئی دماغ اس پہ کام نہیں کرتا کہ ہم تیری اندر کی بات کی چوری نہ پکڑ لیں. تھوڑا سا بندہ سمجھے یا تھوڑا سا عنوان سمجھے، یہ اتنی سی بات ہے، اس پر کیا لڑائیاں، کیا فضل. میرے رب کا میرے اوپر کرم ہے. میں مماتی پتھری ہونے سے واپس آیا، اللہ کا اتنا کرم ہے، میرے پاس لسٹیں موجود ہیں کہ پاکستان کے اس شہر میں کتنے بندے ہم نے واپس لیے، اس شہر میں کتنے لیے، اس شہر میں کتنے لیے. ڈی اے خان کی صرف ایک دیہات ہمت کی بات کر رہا ہوں جس سے فتنہ اٹھا اور ہم نے اس کا کلا کما کیا. 70 بندے تو ہم نے ایک دیہات سے واپس لیے. جی ہاں. کیوں؟ میں پھر جو بات، میری والدہ سید ہے، امام زین العابدین کی پوتی ہے، 39ویں نمبر پہ، اور میرے والد ابو بکر صدیق کے 38ویں نمبر کے پوتے ہیں. میں ان دونوں کی دعاؤں کی برکت سے ایک جملہ کہتا ہوں. کبھی ہماری قریشی رگ پھڑا کے نا، تو میں نے پھر ایک تجربہ رکھا ہے. ایک لڑکا ہے حسین، ان کا نام ہے، لودھی قوم سے تعلق ہے میرے بھائی حسین کا، رب کریم اس پر رحمت نازل کرے. ہمارا شاگرد ہے. یہ کٹر مماتی تھا، مجھ سے گفتگو کرنے، ان دنوں میں بیمار تھا. یقین مانیے میں تازہ ملیریا سے اٹھا تھا، بات کرتے ہوئے میں تھک جاتا. میں بڑی مشکل سے اٹھ کر آ کے بیٹھا اور یوں ٹیک لگا کر، آپ کہہ رہے تھے میرے کلاس فیلو ہمارے بھانجے صاحب، وہ بھی اسی چیز کے گواہ ہے. میں یوں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوں، اور وہ لڑکا آیا ہے اور مجھے اتنی گالیوں سے بات کی اس نے. میں نے بڑے لہجے سے، بڑے تحمل سے سنا. میں نے کہا پوتر مندیاں دے علاوہ کوئی دلیل ہے تو پیش کرنی ہے تو دس. کہنے لگا آپ علماء دیوبند کے ماننے والے ہیں، علماء دیوبند نے یوں لکھا یوں لکھا یوں. میں نے پھر اللہ رب العزت پہ بھروسہ کر کے اس کو ایک چیلنج دیا. میں نے کہا ہو علماء دیوبند، حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم تک بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تو دیوبندیوں کی اس مسئلے پر کتاب لا. کوئی دیوبندی عالم ہو، اگر اس سے اس فقیر نے عقیدہ حیات النبی نہ دکھایا، میں اپنی موت لکھ دوں گا. لے آ، میں چیلنج سے کہتا ہوں، لے آ. اسی مصنف کی یا دوسری عبارت سے یا اسی کتاب سے میں تمہیں دکھاؤں گا. اس نے ہاتھ میں عقائد الاسلام لی ہوئی تھی، مولانا ادریس کاندھلوی. اس پہ لکھا ہوا تھا شہید بظاہر میت ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے بظاہر میت ہے نا، باصل میت تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں مولانا عقیل کے کندھے بظاہر خالی ہیں، تو ہر بندے کے کندھے بظاہر خالی ہیں، اصل میں خالی ہیں. ادھر کیا بیٹھے ہوئے ہیں 2 فرشتے، شکلاً تو خالی ہیں. تو شہید تو بظاہر میت ہے لیکن قبر کے لحاظ سے زندہ ہے. اتنی سی بات تھی. اس نے مجھے یہ دکھایا، آؤ مولانا کاندھلوی نے یہ لکھا. میں نے اسے پھر اپنی ترتیب پہ سمجھا. میں نے کہا مولانا کاندھلوی ٹھیک آدمی ہے؟ اس کی تو پہلے ایسی آنکھیں کھلی، ٹھیک بندہ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی میں پوچھ رہا ہوں، کوئی اعتراض تو نہیں کر رہا. مولانا کاندھلوی ٹھیک آدمی ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے. میں نے کہا ادھر لکھ دو. لکھ دو. میں نے کہا لکھے مولانا کاندھلوی اچھا بندہ ہے، قرآن مانتا تھا، حدیث مانتا تھا، شریعت مانتا تھا، دیندار تھا، لکھ. اس نے لکھ دیا. میں نے کہا جی مولانا کاندھلوی کی یہ کتاب ہے سیرت المصطفیٰ. یہی مولانا کاندھلوی فرماتے ہیں انبیاء کا مسئلہ الگ ہے، انبیاء وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. آج لے یہی جس کو ٹھیک کہا ہے نا، یہی ہے. یہ لے جائے اس مولوی کے پاس. ہمارے یہاں ایک ماسٹر صاحب ہیں، ان نے اچھا بھلا فتنہ مچایا ہوا تھا، وہ اس کے پاس لے کر چلے. یہ وہ لے کر گیا نا ادھر، اور اس ترتیب پہ اس نے پیش کیا. تو وہ کہنے لگا حضرت یہ بھی تو وہی مولوی ہے. اب وہ مرسلس میں کیا جواب دیا؟ یہ عبارت اس کی قرآن کے خلاف ہے. اس نے کہا حضرت اگر قرآن کے خلاف تھی تو مینو اس دی ہور کتاب تسی کیوں دیتی ہے؟ اجی قرآن کے خلاف تھی تو مجھے دوسری کتاب کیوں دی؟ اگر ایک کتاب میں یہ قرآن کا منکر ہے، دوسری کتاب میں قرآن کا قائل ہوگا. اس بندے نے کہا اچھا میں ایک اور دکھاتا ہوں. میں نے کہا جی بسم اللہ. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی اس نے عبارت دکھائی کہ مفتی شفیع صاحب نے فتویٰ دیا فلاں فلاں کے پاس جاؤ تو ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے. وہ بھی جھوٹا فتویٰ لکھا ہوا ہے. میں نے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے ان کے ہاتھ کی ریٹن منگوا لی ہے، وہ فتویٰ ان کی کسی بھی ریکارڈ میں موجود نہیں ہے.
کہ بابا عنایت اللہ شاہ اور بابا فلاں فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، اور حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھ دیا، ان کے ریکارڈ میں بھی نہیں ہے۔ جب یہ فتویٰ لایا نا تو میں نے کہا حسین ایک بات کہوں گا، جی ہاں، میں نے کہا مولوی سے لکھوا لا کہ یہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ قرآن مانتا تھا، یہ لکھوا لا۔ اب مفتی صاحب تو اب پھنسے دے، میں نے کہا پوتر بھائی لکھوا تک نا۔ اب وہ اپنے مولوی کے پاس کبھی لکھ دے، انہوں نے کہا میں کیوں عبد الواحد کہوں جی او با کوئی کلی کڈھی بیٹھا اسی میں نہ لکھ لینا، وہ آگے جی مولوی جی لکھ دے نہیں تو جرے 10 بوریاں سال دے کنک دینے نمی ہیک نے دے سہی۔ اب مولوی پریشان، کھاتا پیتا آدمی ہے وہ تو کچھ دینے والا ہے۔ میں نے کہا نہیں پتر وہ مسئلہ یہ ہے قرآن پہ فیصلہ کرا لو۔ اس نے کہا قرآن پہ کراؤں گا، پہلے مفتی شفیع سے کر لے جو آپ نے دیا ہے وہ نہ لکھ دے۔ آخر یہ میرے پاس ہے کہ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی معرف القرآن، یہ جواہر الفقہ، یہ مفتی شفیع صاحب کی حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ کتاب پہ تقریر دعوت الانصاف پہ تینوں جگہ دکھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ مانتے ہیں۔ اور مزے کی بات، حضرت مولانا قاضی زاہد الحسینی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، مولانا قاضی زاہد الحسینی اٹک والے، حضرت کی کتاب ہے جس کا نام ہے رحمت کائنات، اوپر لکھا ہوا ہے مقبول بارگاہ نبوی۔ پتہ ہے کیوں؟ مفتی شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے خواب میں دیکھا، حضور پاک علیہ السلام ان کی کتاب انبیاء کرام کو یہ تحفہ دے رہے ہیں۔ حضور کا خواب ہے جس کے لیے جھوٹا ہونا نہیں ہوتا۔ اتنا مزہ ہوتا آپ قاضی زاہد الحسینی زندہ باد کہتے جن کی بات ہو رہی ہے، حضرت کی کتاب ہدیہ مل رہی۔ تو مفتی شفیع صاحب نے اوپر لکھ کے دیا ان کو کہ مولانا قاضی زاہد رحمہ اللہ ان کو لکھا حضرت آپ کی اس کتاب سے مفتی محمد شفیع اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کتاب کو رات سوتے وقت بھی اپنے سرانے کے پاس رکھتا ہے۔ میں نے اس کو حوالے دکھا دی، وہ لڑکا الحمدللہ ادھر آ گیا واپس۔ میرے پاس لسٹیں موجود ہیں، بندہ سنجیدہ ہو اور ضد نہ ہو، تعصب اور اناد نہ ہو، پیٹ کا مسئلہ آگے نہ ہو، اپنے فرقے کو پرموٹ کرنے کی عادت نہ ہو، خدا کی قسم شریعت کے سامنے بندہ سر جھکا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ حیات النبی پر اتنی سی بات ہے۔